کچھ عرصے پہلے مجھے طلاق ہوئی. میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں، جن میں سے ایک بچی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل معذور ہے. وہ جسمانی طور پر بڑھ تو رہی ہے مگر نہ بیٹھ سکتی اور نہ ہی کسی کو پہچانتی ہے. بچوں کے والد مالی طور پر بہت خوشحال ہے مگر وہ بچوں کا خرچہ نہیں دے رہے تھے. ہم نے ایک ثالث بیچ میں ڈالا مگر پیسے دینے کے معاملے میں انہوں نے کافی تنگ کیا. میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور والد ریٹائرڈ ہیں. ہم نے ثالث سے کہا کہ وہ تمام بچوں کی کسٹڈی والد کو دے دیں اس شرط پہ کہ ماں سے وہ ملنے آئیں گے. بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ ماں ایسے بچوں کی کسٹڈی سے دستبردار نہیں ہو سکتی، یہ غیر شرعی ہے. میرے لیے بچی کی ذمہ داری اٹھانا ممکن نہیں. والد اپنی اس بیٹی کا خرچہ نہیں دے رہے. ثالث نے کافی کوشش کی ہے مگر پھر بھی خرچہ نہیں دے رہے. کیا ماں ایسی بچی کی کسٹڈی سے دستبردار نہیں ہو سکتی؟ یہ بات بھی اہم ہے کہ بچوں کے والد اپنی نئی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں جس کی اپنی پہلی شادی سے 2 بچے ہیں اور ان بچوں کی کفالت میں بھی یہی صاحب کر رہے ہیں. اور کیا شرعی طور پر باپ اپنی بچی کی کسٹڈی کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بچی جب چھوٹی ہوتی ہے تو 9 سال کی عمر تک شرعاً ماں ہی کی کسٹڈی میں وہ دی جائے گی، لیکن خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا. تو اب باپ اگر بیٹی کا خرچہ نہیں اٹھا رہا تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور ہماری سوسائٹی میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنی معذور بچی پہ تو انسان کو اور زیادہ ترس آتا ہے، اس پہ تو اور زیادہ پیار آتا ہے. ماں باپ کا رشتہ ہے ہی اس لیے مقدس کہ ماں باپ کو اپنے بچوں میں جو جتنا معذور ہوگا وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایسا پیارا اور مقدس رشتہ بنایا ہے. اور میں آپ کو بھی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آپ کی 4 بچے ہیں نا، تو ان میں ایک معذور ہے. تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ یہی آپ کی بچی تھی جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہے. یعنی یہ ہلکی نیکی نہیں ہے معذور بچے کو پالنا، یہ تو آپ کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. آپ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہ وہ بیٹیاں جو صحیح سالم میں معذور نہیں ہیں، جو بوجھ نہیں بنتی. تو سوچیں، جو معذور بچی کی جو کفالت کرے گا اس پہ کیا جنت کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہوں گی. تو ایسے معذور بچوں کو، اپنے بچوں کو شوق و رغبت سے پالنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہائے کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتے، ہائے یہ کیا ہو گیا. بھائی یہ آج کون سے کس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے کے جائیں گے؟ کون دنیا میں ایسا فنٹر ہے؟ اعمال تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہیں. تو یہی ہمارے پاس ایک تھوڑے بہت ذریعے ہیں. اللہ سب کو صحت مند اولاد دے، خود سے کبھی بھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. اللہ ہمیں بھی صحت مند اولاد دے، آپ کو بھی صحت مند اولاد دے. معذور بچوں سے اللہ ہمیں بچائے. لیکن اگر معذور اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے، اب اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں. آپ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آزمائش آ جائے تو پھر اللہ کے حکام، جو پھر آزمائش سے متعلق اللہ کے حکام ہیں، ان حکام کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ بچی، اب آپ اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں. باقی جو باپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہا وہ سخت گنہگار ہے، اسے قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو بچی شرعاً ماں ہی کی کسٹڈی میں ہوتی ہے، باپ کی کسٹڈی میں چھوٹی بچی نہیں ہوتی. شریعت میں ماں ہی کو دی جائے گی. لیکن اگر باپ خرچہ نہیں اٹھا رہا تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ باپ کے حوالے کر دیں، کیونکہ ماں جب کیسے پالے گی جب باپ خرچہ ہی نہیں دے رہا اس کا. تو پھر آپ اس کو باپ کے حوالے کر سکتی ہیں. ایسی صورت میں آپ گنہگار نہیں ہوں گی. پھر باپ اس کے لیے آیا کا انتظام کرے یا جو بھی کرے وہ اس کا ہیڈک ہے. آپ جب بچی کی کسٹڈی اپنے پاس رکھیں جب باپ اس بچی کا خرچہ دے.